اب اس کے بعد بلا تاخیر میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم لوگوں کے مستفید فرمائیں۔ دعا کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ فیقول القرآن یا رب حل فیلبس تاج الکرامہ ثم یقول یا رب زدہ فیلبس حلت الکرامہ ثم یقول یا رب ارضى عنہ فیرضى عنہ ثم یقال اقرأ ورقا ویزاد بکل آیت حسنہ۔ رواہ الترمذی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قدم میرا مصائب سے کبھی لرزاں نہیں ہوتا، قدم میرا مصائب سے کبھی لرزاں نہیں ہوتا، ہراساں میں کبھی اے گردش دوراں نہیں ہوتا۔ کبھی میں دار پر چڑھ کر وفا کے گیت گاتا ہوں، کبھی میں دار پر چڑھ کر وفا کے گیت گاتا ہوں، کبھی شیر خدا بن کر میں باطل کو مٹاتا ہوں۔ قابل احترام حضرات علماء عظام، قابل صد تکریم و تعظیم بزرگان ملت، محترم سامعین، یہ معصوم بچے یہ ہمارے اور آپ کے کل کا مستقبل ہیں۔ آج ہم جس طرح کا مستقبل طے کریں گے، کل اسی طرح کا مستقبل انسانیت کو عطا کریں گے۔ یہ بچے پیدائشی اعتبار سے اسلامی مزاج لے کر آتے ہیں، یعنی ماننے کی صلاحیت ہوتی ہے، قبول کرنے کی فطرت ہوتی ہے۔ جیسا ماحول ملتا ہے ان بچوں کی اٹھان اسی ماحول کے مطابق ہوتی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے تک مائیں مصلی بچھاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو 1.5 سال اور 1 سال کے بچے جو صحیح طرح بول بھی نہیں پاتے تھے، ماؤں کا دوپٹہ، گھر کی پھٹی چادریں بغل میں بچھا کر سجدہ اور رکوع کرنے کی نقل کیا کرتے تھے۔ اور جب ماں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر ربنا آتنا کہتی تھی تو 1.5 سال کی بچی اور بچہ اللہ اللہ کہہ کے جھومتا تھا۔ لیکن ماحول نے تبدیلی اور ماحول نے تغیر کا ایسا زہر پیا کہ آج 1.5 سال اور 1 سال کا بچہ منہ میں شیشی نہیں لیتا جب تک کہ اس کے سامنے یوٹیوب آن کر کے نہ رکھا جائے۔ اور مائیں کہتی ہیں یہ روتا ہے، چپ کرانے سے چپ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے سامنے موبائل نہ آن کیا جائے، یہ شیشی نہیں پکڑتا جب تک کہ اس کے سامنے یوٹیوب نہ آن کیا جائے۔ بچے میں خرابی آئی ہے یا بڑوں میں تغیر آیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ ہم قرآن لے کر بیٹھتے تھے تو ہمارا بچہ پھٹی کاپی لے کر اللہ اللہ کہتا تھا۔
آج گھر کے ہر چھوٹے بڑے فیس بک واٹس ایپ کی چیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر لگے ہوئے ہیں اور سیریل میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، تو 2 سال کے بچے 1 سال کے بچے شیشی اور کھانا بھی موبائل کے بغیر نہیں کھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بچوں کے لیے ہماری تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، ان بچوں کو ہماری اور آپ کے وعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم ان بچوں کو ہمارے کردار اور عمل کی ضرورت ہے۔ جیسا کردار ہم پیش کریں گے اپنے گھر کے ماحول میں، جس طرح کا مزاج ہم اپنے عمل و کردار سے پیش کریں گے، غیر محسوس طریقے سے ہمارے بچے اسی عمل و کردار کے حامل بنیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کو ذمہ داری دی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ انہیں ان اعمال کا خوگر بناؤ جو جنت میں لے جانے والے ہیں، ان اعمال سے بچانا جو جہنم کا مستحق بناتے ہیں، تو اس حکم کے دینے سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری دی ہے کہ تم پہلے اپنے کو بچانا پھر اولاد کو بچانا۔ یعنی اگر ہم نمازوں کی پابندی، ہم اور آپ اپنے گھر کے اندر سچ بولنے کا اہتمام، اپنے گھروں کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے کی بات کریں گے، محبت کرنے کے معاملات انجام دیں گے، ہمارے بچے آپس میں خود ایک دوسرے سے محبت کا مزاج لے کر پروان چڑھیں گے، اور یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ آج جو کچھ بھی سماج میں فساد اور بگاڑ ہے، حقیقت یہ نہیں ہے کہ بچے غلط پیدا ہو رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ گارجینز اور ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری کو جس طرح سے نبھانا چاہیے تھا نہیں نبھایا ہے۔ یہ ماننا پڑے گا ہمیں اور آپ کو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آخر کیا بات ہے؟ آج سوشل میڈیا کے ذریعے کبھی کان در کان ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں گاؤں کی بیٹی نے جو اچھے خاصے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایک غیر مسلم کے ساتھ دوستی میں آنے کے بعد اس نے اس کے ساتھ شادی بھی کر لی اور مذہب بھی چھوڑ دیا۔ یہ سن رہے ہیں ہم اور آپ، پوری ملت کا سر شرم سے جھک رہا ہے، اس سے کون انکار کرے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ جان لینے کے درپے ہوتے تھے، مگر اسلام کی بیٹیاں کہتی تھیں جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ کیا تاریخ نے نہیں دیکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانے والی ام شریک ایک بادی عورت ہیں جن کے سامنے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی غلامی کا اقرار کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ام شریک محمد کا دامن چھوڑ دو، تمہیں آزاد بھی کریں گے، تمہیں منکوحہ بھی بنائیں گے، تمہارے قدموں میں دولت کا انبار بھی لگائیں گے۔ ام شریک کہتی ہیں دیوانوں، تم مجھے مار بھی ڈالو گے پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے یہ گردن آزاد نہیں ہوگی۔ ام شریک کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، ان کی گردنیں ڈھلک جاتی ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں، ہوش آتا ہے پھر کہتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مکہ کے لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئی ہو، تم نے محمد کے لیے انہوں نے تمہارا کیا بنا دیا، تم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ کہنے لگی پاگلو تمہیں کیا پتا، ناصحہ تیری نصیحت کا بہت شکریہ، لیکن یہ دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ وہ یہ جواب دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے، ام شریک تلاوت کیا کرتی تھیں اور اس درد کے ساتھ تلاوت کرتی تھیں کہ مکہ کی عورتیں، کفار کے بچے ان کے آس پاس کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں مارا جاتا، ہوش میں آتی پھر تلاوت شروع کر دیتی۔ وہ کہتی تھیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ ام شریک نہ مر رہی ہیں نہ اسلام سے پھر رہی ہیں، 4-5 لوگوں کو متعین کیا گیا، انہیں باندھو، اونٹ پر انہیں لادو اور مدینہ کے سرحد میں چھوڑ آؤ۔ لوگ لے کر جا رہے ہیں، ام شریک اسی طرح مست ہو کر جا رہی ہیں، پیاس سے تڑپ رہی ہیں۔ ایک جگہ اتاری گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ دیوانی نیم غشی کی حالت میں ہیں، اتنے میں اللہ
اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہوا، فرشتے نے منہ میں پانی ڈالا۔ جب ان کے لوگوں نے جو لے جا رہے تھے یہ منظر دیکھا کہ ہماری چھاگلیں بھری ہوئی ہیں، ام شریک پانی بھی پی چکی ہیں اور کچھ پانی ان کے جسم پر بھی گرا ہے، کہنے لگے تم نے پانی کہاں سے پیا؟ کہا اللہ نے پلایا ہے۔ کہا اس اللہ کو ہم نہیں مانتے، تم نے ہمارا پانی چوری کیا ہے۔ کہا چھاگلیں چیک کر لو۔ چیک کیا تو وہ لبالب بھری ہوئی ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا، وہ اللہ موجود ہے۔ جو لوگ کفر کے ٹھیکیدار تھے ام شریک کو نجات پانے کے لیے مدینہ کی سرحد میں چھوڑنے جا رہے تھے، وہ خود محمد الرسول اللہ کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری خواتین کی تاریخ ہے، یہ دور صحابہ سے چلی ہے، اور آج سے 150 سال پہلے جنگ طرابلس کے اندر فاطمہ نام کی ایک خاتون 13-14 سال کی ایک نوجوان سی بچی مجاہدین کو پانی پلا رہی ہے۔ ایک مجاہد کو گولی لگتی ہے، وہ زمین پر گرتا ہے، تڑپتا ہے۔ یہ فاطمہ اپنے ہاتھ میں جو چھاگل لیے تھی اس مجاہد کے منہ سے لگانے کے لیے آگے بڑھی، اتنے میں فاطمہ کو بھی گولی لگی اور وہ بھی وہیں گر گئی۔ جب مجاہدین کو اٹھایا گیا، زخمیوں کو اٹھایا گیا، شہداء کی لاشوں کو اٹھایا گیا، تو یہ 13-14 سال کی معصوم سی کلی بھی وہاں ملتی ہے جس کا نام فاطمہ تھا۔ شیخ عبداللہ اندلسی کی بیٹی تھی جو اپنے پورے خاندان کے ساتھ اسلام کی حفاظت کے لیے کفار کے مقابلے میں ڈٹے تھے۔ تو علامہ اقبال نے جب یہ منظر سنا، بے اختیار انہوں نے ایک نظم کہی تھی، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ یعنی جل کر سب خاک ہو چکا ہے، مگر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ابھی بھی اپنی خاکستر اور خاک میں اور اپنی راکھ کے اندر کچھ چنگاریاں الحمدللہ موجود ہیں۔ یہ ہمارے بچے، دنیا آج کہہ رہی ہے مسلم نوجوان بیٹیاں بگڑتی جا رہی ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ تربیت کریں گے تو یہی بھی حضرت فاطمہ اور یہی حضرت زنیرہ اور یہی بیٹیاں حضرت ام شریک کا کردار ادا کریں گی، یہی بیٹیاں ام سمیہ کا کردار ادا کریں گی، یہی بیٹے عمار اور یاسر کا کردار نبھائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر آج ہی سے روح محمد اتار دی جائے۔ کسی نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، لوگ کہتے نوکریاں نہیں دیں گے، لوگ کہتے زندگی کے اسباب چھین لیں گے، ہم کہتے ہیں اسباب کا بنانے والا، زندگی دینے والا اور زندگی چلانے والا کوئی اور ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ نہ ہم تمہاری نظر عنایت کے کل محتاج تھے، نہ آج محتاج ہیں، ہم تو اس اللہ کے نام پر سب کچھ دینے کو قربان ہیں۔ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہاں روح محمد نکال دیجئے، پھر جو چاہیے وہ کام کرائیے، لیکن روح محمد پیدا کہاں ہوگی؟ روح محمد پیدا کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے اس طرح کے ادارے، جس طرح کے ادارے میں اس وقت آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کا یہ مدرسہ اسلامیہ عین العلوم مجھے معلوم ہوا الحمدللہ منظور شدہ مانیتا پراپت یہ پرائمری ہے۔ آپ 5 تک یہاں پرائمری کا نظام چلا رہے ہیں۔ آپ اگر درجہ اطفال چلاتے ہیں تو 6 سال ملا، اور LKG UKG میں چلاتے ہیں تو 7 سال ملا۔ 7 سال میں آپ اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں اللہ کا ایسا تصور جما دیجئے کہ یہ بچہ یورپ تک ہو کر آئے تو اللہ رب العالمین کے حقیقت کو اور اللہ رب العالمین کی صداقت کو ان کے ذہن و دماغ سے کوئی کھرچ کر نہ نکال پائے۔ ان کے پیروں کے اندر سونے چاندی کے جواہرات لائے جائیں، ڈھیر لگائے جائیں، یا ان کے سروں پر تلوار رکھ دی جائے اور یہ کہا جائے کہ اسلام اور ایمان اور اللہ کو چھوڑنا ہے، تو یہ کہہ دیں جان حاضر ہے، مال حاضر ہے، مگر یہ کہو کہ ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مزاج پیدا کرنا ہے۔ بقول سعدی شیرازی موحد چے در پائے ریزی زرش، چے شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراشت نباست ذکس، ہمین است بنیاد توحید و بس، یعنی توحید پرست،
پکا مسلمان وہ ہے کہ اگر اس کے قدموں میں سونے چاندی ڈال دیے جائیں، اس کے سروں کے اوپر تلوار رکھ دی جائے، پھر بھی کسی چیز کا لالچ اور جان کا خوف اسے اللہ کا باغی نہ بنا سکے، اس کے پیروں میں لغزش نہ آئے، لرزش نہ پیدا ہو۔ عبداللہ ابن ابی حذافہ روم کے علاقے میں گرفتار کیے گئے 100 لوگوں کے ساتھ۔ رومی بادشاہ نے کہا اپنی جوان بیٹی تیرے نکاح میں دوں گا، اکلوتی بیٹی ہے لہذا سلطنت بھی تمہیں دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی غلامی ترک کر دو، میرا مذہب اختیار کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن ابی حذافہ نے کہا پوری زندگی تو دور کی بات ہے اور تیری محدود سلطنت تو دور کی بات ہے، پوری دنیا کی حکومت میرے قدموں میں ڈالو اور ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کے پیغمبر کی غلامی ترک کرنے کی بات کرو گے، اس کے لیے بھی عبداللہ تیار نہیں ہے۔ ایک ساتھی کو کڑھاؤ میں ڈال دیا، ابلتے ہوئے تیل میں اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں الگ ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی حذافہ سے کہا گیا تیرا بھی یہی انجام ہونا ہے۔ کہنے لگے پرواہ کب ہے، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ کہنے لگے 100 بار کر لو امتحان، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہیں لے جایا جانے لگا، رو دیے۔ بادشاہ نے کہا ڈر گئے، کہا ڈرا نہیں ہوں، رونا تو اس پر آیا ہے، جان ایک ہی ہے، اے کاش ہر روئے کے بدلے جان ملتی اور اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ بادشاہ سمجھ گیا یہ وہ قوم ہے جو موت کو محبوب رکھتی ہے اور اللہ کے نام پر مرنے کو پسند کرتی ہے، موت ان کے لیے سزا نہیں ہے۔ یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ حضرت علی المرتضیٰ پر تلوار لگی، زمین پر آئے، کہتے ہیں فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو دنیا آج تک پاگل ہے کہ موت آ رہی ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کامیابی اور ناکامی کا جو پیمانہ دنیا والوں کے پاس ہے، ہمارا پیمانہ اس کے علاوہ ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ 5 تک کا نظام یہاں بنا کر چل رہے ہیں۔ آپ کے بچے یہاں آئیں گے، سب سے پہلا جملہ یہاں داخل ہو کر السلام علیکم ورحمت اللہ، یہاں سے جاتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ، راستے میں جو لوگ مل رہے ہیں السلام علیکم، گھر میں داخل ہو رہے ہیں السلام علیکم۔ تمہیں اور تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ بتاؤ زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کون عزت و ذلت دینے والا ہے؟ اللہ۔ روزی روٹی دینے والا کون؟ اللہ۔ یہ جو بنیادی عقائد ہیں ان کے ذہن و دماغ میں گھول کر پلا دیا گیا۔ 7 سال تک جس میں ان کا ذہن پختہ ہوتا ہے، یہاں رہ کر جب انہوں نے عقیدے کو مضبوط کر لیا، قرآن درست پڑھنے لگے، آپ کے سامنے اس بچے نے قرآن مجید پڑھا، کیا کسی مدرسے اور بڑے مدرسے میں پڑھے ہوئے طلبہ سے اس کا تلفظ کم تھا، ادائیگی کم تھی؟ جہاں اخفا کرنا، جہاں را کو پر کرنا، جہاں لام کو پر کرنا، جس انداز سے پڑھنا الحمدللہ بچے نے پڑھا ہے، کیا کمی ہے؟ آپ یہاں 5 تک کی مضبوط پرائمری کا نظام لے کر چل رہے ہیں، اب آپ اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، الحمدللہ اس کا بھی نظام یہاں ہے۔ آپ بغیر کسی بڑے خرچے میں آئے ہوئے اپنے مدرسہ عین العلوم کے اندر الحمدللہ اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرائیے، بچہ حافظ ہوا، آپ کے سامنے اس کے سر پر یہ دستار رکھی گئی، اس کی عزت افزائی کی گئی، تکریم کی گئی، یہ حقیقت میں اس دستار کی نقالی ہے جو اللہ کے دربار میں ہوگی۔ نور کا منبر لگا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ حافظ قرآن آ رہا ہے، اور قرآن مجید ایک انتہائی خوش شکل نوجوان کی شکل میں بھی آ رہا ہے، قرآن بھی آ رہا ہے۔ اب قرآن اللہ کے دربار میں بول رہا ہے یا ربی حلی، اے پروردگار یہ صاحب قرآن ہے، اس نے قرآن رٹا ہے، سینے میں منتقل کیا ہے، میری حفاظت کے لیے اپنی زندگی لگائی ہے۔ ربا اس کے سامنے بھی کالجز کی راہیں کھلی ہوئی تھی، اس کے سامنے بھی اعلیٰ ڈگریوں کے چانسز موجود تھے، یہ بھی چاہتا تو اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے بہترین پیکج لے سکتا تھا، لیکن زندگی اس نے، اس کے ماں باپ نے میرے لیے قربان کی ہے، میں بے وفا نہیں ہوں، پروردگار تو بھی عطا فرما۔ جب قرآن یہ درخواست لگائے گا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، آج آپ نے کپڑے کا
साफा बांधा है, आपने दस्तार कपड़े की बांधी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हुल्लत ताजल करामा, करामत का ताज अल्लाह की तरफ से पहनाया जाएगा, करामत और शराफत का ताज पहनाया जाएगा, नूर के ताज पहनाए जाएंगे, उसमें याकूत और मोतियां और हीरे और जवाहरात जड़े होंगे। हदीस मुबारका में है, अल याकूत तो खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, एक याकूत और मोती दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं उससे कहीं बेहतर होगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमारा ये सफर दुनिया से मौत पर नहीं खत्म होगा, हमारा सफर जन्नत के दरवाजे पर जाकर मुकम्मल होगा और मंजिल जन्नत है। हम दिल्ली से चलते हैं और कोई कहता है मुरादाबाद में सीट मिल जाएगी, यहाँ बैठकर मैनेज कर लीजिए, हम कहते हैं कोई बात नहीं, मुरादाबाद से सीट ले लेंगे। बॉम्बे से चलते हैं, कोई कहता है अगर टीटी सीट नहीं कन्फर्म है, कहता है नहीं चलिए भुसावल में सीट दे देंगे। हम सफर थोड़ी देर मशक्कत का कर लेते हैं। एक मोमिन का सफर शुरू हुआ था जन्नत से, माँ के पेट से होता हुआ दुनिया में आए, आज दुनिया से गुजरते हुए हमें फिर कब्र की आगोश में जाना है और कब्र की आगोश से फिर हश्र के मैदान में और फिर जन्नत तक पहुंचना है। हमारा सफर वहां का है। दुनिया कैसी गुजर रही है ये सफर से ज्यादा की हैसियत नहीं है। लिहाजा सीट मिलेगी तो भी खुश हैं, नहीं मिलेगी तो भी खुश हैं, क्योंकि आगे चलकर सीट कन्फर्म होने वाली है। उस जगह का नाम जन्नत है, उस जगह का नाम हश्र है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, वो हश्र का मैदान है, अव्वलीन और आखिरीन जमा है, अल्लाह के पैगंबर की जुबान है, कुरान खुश शक्ल नौजवान की शक्ल में आया है, दरखास्त कर रहा है रब्बे करीम इसे नवाजिए, ताज पहनाया गया है करामत और शराफत का, इज्जत का। फिर कुरान कहेगा या रब्बी ज़िदहु, ऐ अल्लाह और अता कीजिए, फयुलबसु हुल्लतल करामा, फिर करामत और शराफत का जोड़ा पहनाया जाएगा। आज दुनिया में हाफिज होने वालों को हमारी ख्वाहिश होती है हम भी जोड़ा जामा दें, हाफिज जी हमारा कपड़ा पहन लें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से मुसलमान मौजूद हैं जो ये कहते हैं इस मर्तबा ईद में आप कपड़ा मेरा वाला पहनिएगा मौलाना साहब हाफिज जी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं। ये नकल है मैदान महशर के उस एजाज की, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से करामत का जोड़ा पहनाया जाएगा। फिर कुरान दरखास्त करेगा या रब्बी इरदान हो, ऐ अल्लाह आपने ताज पहनाया, आपने इज्जत और शराफत का जोड़ा पहनाया, आप राजी भी हो जाइए। क्यों? अल्लाह की सारी नेमतें एक तरफ, रजामंदी खुशनूदी दूसरी तरफ, इससे बड़ी कोई नेमत और नहीं होगी। चुनांचे कुरान कहता है वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजामंदी ये सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह की रजामंदी, कुरान दरखास्त करेगा, अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, अल्लाह राजी हो गया। फिर कहा जाएगा पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, हर आयत के बदले तुम्हारा एक दर्जा बुलंद होगा, जहां जाकर ठहरोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही तुम्हारा मकाम तय किया जाएगा। ये तो हाफिज जी हुए, इनके वालिदैन को लाया जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फयुजलसान, उन्हें बैठाया जाएगा अला मिंबरिन मिन नूर, नूर के एक मिंबर पर, वयुलबसु ताजल करामा, और उन दोनों को करामत का ताज पहनाया जाएगा और उन्हें शराफत का और इज्जत का जोड़ा पहनाया जाएगा। नूर के मिंबरों पर वालिदैन भी तशरीफ फरमा हैं, करामत और शराफत का जोड़ा पहनाया गया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का जुमला है ला यक़ूमु लहुमद दुनिया, जो उन्हें जोड़ा पहनाया जाएगा दुनिया मिलकर भी उसकी कीमत नहीं बन पाएगी। तो वो दोनों माँ बाप कहेंगे ऐ परवरदिगार आलम लिमादा नुक्सा लिमादा कुसीना बेहादा, ऐ परवरदिगार ये जोड़ा हमें क्यों पहनाया गया? तो अल्लाह की तरफ से जवाब दिया जाएगा बेअख्दी वलदिकुमुल कुरान, चूंकि तुम्हारे बेटे ने कुरान पढ़ा था, तुम्हारे बेटे ने कुरान को सीने में महफूज किया था, इस वजह से तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से ये एजाज किया जा रहा है। तुम भी चाहते दुनिया के किसी मैदान में ले जा सकते थे, अपने बच्चे को कुरान मजीद की खिदमत के लिए लगा दिया, अल्लाह ने अपनी शायान शान तुम्हें नवाजा। यहाँ आप हाफिज बनाना चाहते हैं, आपके बच्चे के लिए चांसेस हैं, हाफिज भी आपका बच्चा बन गया। अब इसके बाद आपके सामने फिर दो राह आई, यानी 5 पढ़ने के बाद आपके बच्चे के सामने 2 राह थी।
آپ 6 میں ایڈمیشن کہیں کرا دیجئے، کسی کالج میں، کسی اسکول میں یا کسی مدرسے میں. آپ نے حفظ کا پروگرام بنایا، بچہ حافظ ہو گیا، 5 تک پڑھ چکا ہے. اس درمیان آپ نے 6-7 کا ایڈمیشن کہیں کرا کے آپ اس کو اگزام دلاتے رہے. 3-4 سال میں حافظ بھی ہو گیا اور ہائی اسکول کے قریب بھی پہنچ گیا. اب یہاں سے نکالنے کے بعد آپ نے تیاری کی، بچے کا ذہن بنایا، بچے نے ہائی اسکول اور انٹر بھی نکال لیا. آپ آگے لے جانا چاہتے ہیں، شوق سے لے جائیں. یہ کالج میں رہے گا، انشاءاللہ رمضان آئے گا تو تراویح بھی سنائے گا، ضرورت پڑے گی تو امامت بھی کرے گا. اب پڑھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گا. میں کہتا ہوں مسلمان کے ہر گھر میں ایک وکیل پیدا کرو. آپ چاہتے ہیں کہ میں بہترین ڈاکٹر بناؤں گا، جی ہاں، ہمارے سماج میں ایسے ڈاکٹر پیدا ہونے چاہیے جن کی نگاہیں اجرت سے زیادہ اجر پر ہوں، جن کی نگاہیں آخرت سے دنیا سے زیادہ آخرت پر ہوں. کیوں؟ یہ ڈاکٹری کا پیشہ جسے ہم نے اور آپ نے دنیا داری کا پیشہ بنا دیا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک آدمی ہے جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے بیمار کے پاس جا رہا ہے. حدیث مبارکہ آپ سنتے ہیں، بیمار کے پاس جانے والا ایسا ہے جیسے رحمت کے پانی میں تیر رہا ہے. اور جب بیمار کے پاس جا کر بیٹھ گیا، طبیعت کیسی ہے، علاج کہاں کا چل رہا ہے، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائیں گے. بیماری گناہوں کے لیے انشاءاللہ صفائی کا ذریعہ بنے گی. یہی تو تسلی کے جملے دے رہے ہیں. عیادت کرنے والا، تیمارداری کرنے والا کوئی معجون تو نہیں لے کے جاتا، کوئی کیپسول تو نہیں لے کے جاتا، کوئی سیرپ تو نہیں لے کے جاتا، وہ تو چند جملے بولتا ہے. اسی کو تیمارداری کہتے ہیں، اسی کو عیادت کہتے ہیں. اس کے لیے اتنا بڑا ثواب جیسے رحمت کے پانیوں میں تیر رہا ہے، رحمت کے پانیوں میں غوطہ لگائے ہوئے ہے، جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے. اتنا بڑا مقام آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں اس ڈاکٹر کا کیا مقام ہونا چاہیے جو مریض کے مرض کا علاج کر رہا ہے. اس کے مقام کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں ہے. خدا کی قسم، یہ ڈاکٹری کا پیشہ، یہ میڈیکل کا میدان، یہ خدمت خلق کا میدان ہے، خدمت خلق کا میدان ہے. مسجد نبوی ہے، اللہ کے پیغمبر کے چچا زاد بھائی حبر الامہ مفسر قرآن بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں. ایک بندہ آیا، صاحب بڑی پریشانی ہے، میرے اوپر قرض ہے، قرض خواہوں کا بڑا دباؤ ہے. کہنے لگے چلوں سفارش کر دوں، کچھ مہلت مل جائے. کہنے لگے بہت بڑا کام ہو جاتا. چلنے لگے، مسجد کے قریب آئے. جب دروازے کے قریب آئے تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کا اعتکاف ہے. کہا مجھے معلوم ہے میرا اعتکاف ہے، باہر نکلوں گا اعتکاف میرا ختم ہو جائے گا، مجھے معلوم ہے. لیکن خدا کی قسم، صاحب قبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، کسی کے کام آنا یہ 10 سال اعتکاف سے بڑھی ہوئی عبادت ہے. یہ ڈاکٹر صاحب، ایک بندہ آیا، صاحب پیٹ میں بہت پریشانی ہے، سر درد کرتا ہے، پیسہ نہیں ہے کہ علاج کر سکوں. ڈاکٹر صاحب نے دراز کھولا، سیمپل کی کچھ دوائیں تھیں، انہوں نے فری میں دے دیا. انہوں نے کچھ علاج کیا اور کوئی فیس نہیں لیا. جاؤ اللہ کے واسطے. اس نے مدرسہ عین العلوم میں بچپن میں ڈاکٹر صاحب نے تعلیم حاصل کی تھی، ذہن بنا ہوا تھا. کسی کے کام آنا اللہ کو بہت پیار آتا ہے اس پر. دل بدست آور کی حج اکبرست، کسی کا دل خوش کر دینا حج اکبر کا درجہ رکھتا ہے. یہ پڑھ کر گیا تھا. انہوں نے کہا کہ صاحب میں ایم ڈی ہو کر آیا ہوں، ایم بی بی ایس ہو کر آیا ہوں، بی ایم ایس کر کے آیا ہوں، ہفتے میں جمعہ کے دن بغیر فیس میں دیکھوں گا. یہ فیصلہ کر دیا اور ہر ہفتہ نہ جانے کتنے مریضوں کا علاج وہ بغیر فیس اور بغیر چارج کے کرتے ہیں. یہ خدمت خلق نہیں تو اور کیا ہے. میں اگر اسی موضوع پر گفتگو کو دراز کروں، ہمارے عدالتوں کا جو میدان ہے آج بدنام کر دیا گیا ہے. خدا کی قسم، وکالت کا پیشہ اس امت کے اندر سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا ہے. جج کا پیشہ اللہ کے نبی نے اختیار کیا ہے. ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کہیں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. انصاف کی بات کرنے والے بنو،
بنو, انصاف کی گواہی دینے والے بنو. یہ جج بیٹھ کر قلم چلاتا ہے, اس کا قلم انصاف کے ساتھ چلے. یہ وکیل عدالت میں کھڑے ہو کر بحث کرتا ہے, اس کی زبان سے انصاف کے جملے نکلے. کیا سماج کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ضرورت ہے, مگر یہ سماج کہاں تیار ہوگا؟ اس طرح کے جواہر پارے کہاں نکالے جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بچپن سے ذہن و دماغ میں یہی بات پلائی جائے کہ تمہاری زندگی کا حاصل دنیا اور دنیا کی چمک دمک نہیں ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل. یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ مزاج بنایا جائے, تم آخرت کے لیے ہو, تم اللہ کے لیے ہو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تمہاری نماز, روزہ, زندگی اور موت کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے, انسانیت کی خدمت ہے. جب یہ مزاج لے کر ہماری یہ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں, یہ ڈاکٹر ہو جائیں گی, ہمارے یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں, یہ وکیل اور انجینئر ہو جائیں گے, خدا کرے یہ IAS وغیرہ نکال لیں, کسی جگہ کے یہ وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, یہ DM اور SP ہو جائیں گے. جانتے ہیں یہ جب سماج میں آئیں گے لوگ بیک سے پکڑائیں گے, صاحب 1 لاکھ, کہا 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ, کہا 1 کروڑ, کہا 1 روپیہ اور 1 کروڑ دونوں کو میں خاک سمجھتا ہوں, لات مارتا ہوں. میں اپنا قلم نہیں بیچوں گا, میرا ہر قلم اور میرا ہر لفظ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے. دنیا کو وہ آخرت کے لیے استعمال کرے گا. ایسے ججز دنیا میں پیدا کیے جائیں, ایسے وکیل دنیا میں پیدا کیے جائیں, ایسی ڈاکٹرز دنیا کو دی جائیں کہ وہ صرف اپنے پرس میں زیادہ بوجھ بنانے کے چکر میں ہماری معصوم نوجوان بیٹیوں کا پیٹ نہ چاک کرنے والی ہوں, زبردستی کا آپریشن نہ کرنے والی ہوں. ایسے ڈاکٹرز دنیا کو دیے جائیں. یہ کہاں دیے جائیں گے؟ جب مزاج پہلے دن سے یہ بنے گا کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے, آخرت اصل ہے. جب یہ مزاج دیا جائے گا, دنیا میں ہر بویا آخرت میں کاٹنا پڑے گا. جب یہ مزاج دیا جائے کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خیر اور بھلائی ذرہ کے برابر کرو گے تو اللہ کے ہاں دیکھو گے, اور کوئی برائی ذرہ کے برابر کرو گے اسے بھی دیکھنا پڑے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. جو بھی خیر اور شر کا کام کیا جائے گا وہ کام اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا. آج دنیا میں یہ بحثیں چلیں کہ صاحب ہمارے اعمال اللہ کے ہاں کیسے چلیں گے, ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کیسے دکھائیں گے. آج سے 50 60 100 سال پہلے ہو سکتا ہے یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی رہی ہو, مگر آج ہم اپنے موبائلوں کے اندر ایک منظر کو کیش کرتے ہیں, 5 سال 10 سال کے بعد دیکھتے ہیں جب ہم انسان یہ کام کر رہے ہیں تو انسانوں کا خالق ہمارے اعمال کو کیوں نہیں قید کرا پائے گا, وہ کیوں نہیں محفوظ کرا پائے گا. یہ نظریہ بنا کر اب آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنایا یا عالم بنایا یا کالج یونیورسٹی میں لے گئے, آپ نے ان بچوں کو بہترین اعلیٰ ڈگریوں کا حامل بنایا, یورپ سے پڑھا کر واپس لے آئے. میرے بھائیوں بچہ بے عمل تو ہو جائے گا, اللہ نہ کرے بے عمل تو ہو جائے گا, انشاءاللہ بدعقیدہ نہیں ہوگا, بدعقیدہ نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھیں بچہ ابھی پل کر ذرا سا ہوش کی منزل میں پہنچا, ہم نے اور آپ نے ان کے پیٹ پر ان کے وزن سے زیادہ کا بوجھ لادا, اور ہاؤ بھاؤ بنانے کے لیے بڑے اسکول میں پڑھانے کے نام پر ہمارا بچہ بسوں پر بیٹھ کر جا رہا ہے آ رہا ہے. اگر وہاں ماحول تعلیم کا دینی نہیں ملا تو پھر پہلے دن سے وہاں بھی یہی مزاج ہے, اچھا پڑھو گے اچھا کماؤ گے. لارڈ میکالے کا نظریہ کہ تعلیم صرف دولت کے لیے ہے, یہ تم ڈگری لے لو, یہ تم ڈپلوما کر لو, یہ تم ITI کر لو, تمہارا یہ پیکج بن جائے گا, سال کا یہ پیکج ہو جائے گا. اسی مزاج کے ساتھ جب بچے تعلیم حاصل کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ انسانیت کے خدمت گزار نہیں بنیں گے. میرے بھائیوں یہ ہمارا اور آپ کا ادارہ عین العلوم جو آپ کے اس گاؤں میں قائم ہے, جب میں سنتا ہوں کہ یہاں مانیتا پراپت پرائمری ہے بے حد خوشی ہوتی ہے اور اپنے بزرگوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. پچھلے سال میں نے جونپور ضلع کے اندر 13 پرائمری اسکولوں کی مانیتا لی ہے. چونکہ جمعیت علماء ضلع جونپور کی صدارت پورے ضلع کے میرے ذمے ہے, تو ایک پروگرام کے تحت میں نے کہا بھئی یہ کام پہلی فرصت میں ہونا چاہیے, سب کام چھوڑ کر
ایک ایک کے لیے 3,500 روپیہ ایک مشت، پھر تھوڑا تھوڑے کام پڑتے ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں ہر مرحلے پر پیسہ ہے، 4,000 روپے سے زائد ایک ایک پرائمری کے لیے ہم لوگ دے چکے ہیں۔ لیکن یہاں جب مانیتا آئی ہوگی تو شاید 2-4 میں آ گئی ہوگی، تب مسلمان نہیں سمجھ رہا تھا۔ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے تھے صاحب مانیتا لے لی جائے، تو لوگ انہیں پاگل کہا کرتے تھے، ارے صاحب آپ کیوں چکر میں پڑے ہیں؟ لیکن آج ضرورت نے ہمیں مجبور کیا، آپ کو مجبور کیا۔ آپ کا یہ مدرسہ شاید پرانا مانیتا پراپت اسکول ہوگا، اس کی قدر کریں، یہاں نصاب کو، نظام کو عمدہ بنائیں۔ یہاں آپ کی انگلش اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ کے اس عین العلوم کا پڑھا ہوا بچہ جب کسی دوسرے کانوینٹ میں 6 میں ایڈمیشن لینے کے لیے کسی بڑے اسکول اور کالج کی طرف جائے تو وہاں کے لوگ مجبور ہو کر یہ کہیں، ارے صاحب آپ کے ہاں 5 کا پڑھا ہوا ہمارے ہاں 8 کو فیل کر رہا ہے۔ پہلی پوزیشن اور ٹاپر کی جگہوں میں ان بچوں کا نام آئے، یہ مزاج بنا کر پڑھائیے۔ انشاءاللہ آج آپ کے بچوں کو جو عصری تعلیم ہے، جس کو دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں کوئی تعلیم دنیا کی تعلیم نہیں ہے۔ مومن کا ہر عمل تو آخرت کے لیے ہے، اس کا ہر کام اخروی کام ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے بچے ہر میدان میں ٹاپ میں پہنچیں گے اور ٹاپر ہوا کریں گے، بس شرط یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ آپس میں مل کر رہیں، اختلافات ہو جائیں تو مل بیٹھ کر حل کریں۔ کون گھر ہے جس میں سگے بھائیوں میں اختلاف نہیں ہوتا؟ تو یہ ہمارا مدرسہ در حقیقت پورے گاؤں کا ایک پریوار کی حیثیت رکھتا ہے، خاندان ہے۔ یہاں بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ اختلافات کو مل بیٹھ کر حل کریں، دب کر حل کریں، اور اس ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے پلان تیار کریں، پلان بنائیں، تعلیمی پروگرام بنائیں، اس طرح کے انعامات کے ذریعے حوصلہ افزائی کریں اور پڑھانے والوں کی قدر کریں، نظام چلانے والوں کا ہاتھ بٹائیں، کمیوں پر آنکھ بند کریں۔ اس طرح آپ نظام چلائیں گے تو قوم کو بہترین سرمایہ فراہم کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کو سب کچھ مل جائے، ایمان اور حیا چھن جائے، یہ اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ مسلمان فاقہ کشی کے ساتھ زندہ رہے لیکن اللہ پر توکل اور ایمان مضبوط ہو، یقیناً یہ سچا اور حقیقی سودا ہوگا اور یہی ہمارا اور آپ کا اصل سرمایہ ہوگا۔ لہذا ہم اگر کسی سماج کو مؤمنانہ صفات کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں، مسلم صفات کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں 4 بنیادی کام کرنا ہے۔ اللہ کی کتاب پر محنت کرانی ہے، جیسے بچوں کو نورانی قاعدہ کے ذریعے لفظوں پر محنت کرائی جاتی ہے۔ حافظ جی نے قرآن کے الفاظ کو پڑھا ہے، ہر گھر کے اندر قرآن دیکھ کر پڑھا جانے لگے۔ ایک تو اس پر محنت ہو، صحیح پڑھا جانے لگے، اس پر پہلی محنت ہونی چاہیے۔ دوسری محنت یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی احکامات اور تعلیمات ہیں وہ ہمارا ہر چھوٹا بڑا جان جائے، کیونکہ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، قوم کے ہر بچے کا عالم اور حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، قوم کے ہر بچے کا حافظ اور عالم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر بچے کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی دیندار ہوں، انجینئر صاحب بھی دیندار ہو، ہمارا پائلٹ بھی دیندار ہو کہ یہاں سے جہاز اڑا رہا ہے، امریکہ جانا ہے، یہ 14-15 گھنٹے کا سفر ہے، تو وہ میوزک کے ذریعے سے اپنا وقت نہ کاٹے۔ جہاز کو اس نے صحیح طریقے پر جب چھوڑ دیا اور جہاز اڑنے لگا تو قرآن مجید کھول کر تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے عین العلوم میں حافظ بنا دیا اور پائلٹ بن گیا، تو وہ کہتا ہے صاحب امریکہ جاتے ہوئے الحمدللہ 10 پارے، آتے ہوئے 10 پارے، اور پھر کہیں اور اڑان بھر دیتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے ہفتہ پورا نہیں ہوتا کہ قرآن کا دور مکمل کر لیتا ہوں۔ یہ ماحول ہمیں دنیا میں کہاں ملے گا اور کون دے گا؟ خدا کی قسم عین العلوم جیسے ادارے سے ملے گا، کہیں اور نہیں ملے گا۔ ہم خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر علامہ اقبال کا جملہ یاد آتا ہے، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ میرے پاس
امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے بعض نوجوان ہیں جو رابطے میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا مولانا صاحب قوم کو سنبھالیے، ورنہ اگر پہلے دن سے یہ دوسروں کے ہاتھوں میں گئے، جس کو ہم اور آپ اعلیٰ تعلیم کے نام پر بہت سے کانوینٹ اسکولوں میں غیروں کے ہاتھ میں بچے دے دیتے ہیں، پہلے دن سے گئے اور گھر میں اگر دینداری کا ماحول نہیں رہا تو یہ انٹر تک جاتے جاتے بچے ذہنی اعتبار سے اسلام باغی ہو جاتے ہیں اور اسلامی احکام و تعلیمات پر انہیں خود شک ہو جاتا ہے، شک ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب شک ہو گیا تو انہیں اچک لینا بہت آسان ہو جائے گا، لہذا عقیدہ مضبوط ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآنی الفاظ پر محنت کرائیے، بنیادی تعلیم پر محنت کرائیے، کیا فرض ہے کیا واجب ہے، اللہ کن سے خوش ہوتے ہیں کن سے ناراض ہوتے ہیں، یہ بنیادی باتیں 5 تک الحمدللہ یہ بچے پڑھ لیتے ہیں۔ اگر تعلیم الاسلام یہاں نصاب میں ہوگا تو ظاہر بات ہے جن لوگوں نے پڑھا ہوگا وہ سب آدھے مولانا ہو جاتے ہیں تعلیم الاسلام میں، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، چاہے عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہوں، ساری کی ساری چیزیں تعلیم الاسلام میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں آ جاتی ہیں۔ آپ بنیادی طور پر انہیں تعلیم کتاب و حکمت سے آراستہ کریں، ضروری علوم انہیں دیں، یہ کہاں ہوگا؟ یہ اس مدرسے میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد تربیت کے نام پر جھوٹ بولنا غلط ہے، سچ بولنا ایک مومن کی شان ہے، وعدہ کر کے توڑ دینا منافق کی علامت ہے، وعدہ کو پورا کرنا اور وعدہ پورا کرنے میں ڈٹے رہنا یہ مومنانہ صفات ہے۔ زبان دے دیا تو دے دیا، آج سے 20 سال پہلے ہمارے بوڑھے بولتے تھے چلو دے دیا تو دے دیا، آج صورتحال کیا ہے؟ اس پلاٹ کا ریٹ میں نے آپ سے طے کیا 25 لاکھ، کوئی آ کے کہتا ہے 27 مجھ سے لے لو، 27 میں بیچ دیتا ہے، 25 والے کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ پہلے بزرگوں کا حال کیا تھا؟ 20 میں زبان دے دیا، سامنے والا 35 دے رہا ہے، کہنے لگے مجھے کیا سمجھتے ہو، میں زنانہ مزاج رکھتا ہوں، ایک مرد ہوں میں، زبان سے بات نکل گئی تو نکل گئی۔ یہ مزاج ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا؟ یہ مزاج پیدا کرنے کے لیے خدا کی قسم میں پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو مدرسہ اسلامیہ عین العلوم کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ہوگا، ذمہ داران کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے حد قبول فرمائیں، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، رب کریم خدمت کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو اپنی شایان شان بدل عطا فرمائیے۔ اے پاک پروردگار، اے رب کریم، اے اللہ پاک جو بچے اور بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ انہیں وقت کا غازی اور مجاہد بنائیے، دین کا خدمت گزار بنائیے، والدین کا فرما بردار بنائیے، انسانیت کے لیے نفع بخش بنائیے۔ اے اللہ پورے مخلوق خدا کے لیے برستا ہوا بادل اور شجر سایہ دار بنائیے۔ اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اسلام کی عظمت و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ اس ادارے کے ہر اے اللہ تقاضے کو آپ اے اللہ اپنے فضل سے پورا فرمائیے۔ اے اللہ گاؤں کے ایک ایک فرد کو اس کی طرف متوجہ فرمائیے۔ اے اللہ ٹانگ کھینچنے والا نہیں، ہاتھ پکڑ کر ہاتھ مضبوط کرنے والا بنائیے۔ اے پاک پروردگار ہم سب کی دعا اپنے فضل سے قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حضرات اپنی جگہ تشریف رکھیں، ابھی انعامات تقسیم کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ اور ہم لیں گے۔ آپ حضرات اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بدست اپنے ان چھوٹے بچوں کو انعامات تقسیم کریں۔ ہاں دیکھیے، یہ جو پورے سال کی محنت بچوں نے کیا، اس میں پورے مدرسے میں ممتاز پوزیشن لانے والی ایک بچی ام اسکا بنت شیخ انصار احمد اختر، درجہ چہارم، اس کا پرسنٹ 99۔ ام اسکا بنت شیخ انصار اختر۔ اور دیکھیے اس بچی کو محمد راشد ابن حاجی تعلیم الدین صاحب کی طرف سے
500 रुपये का इनाम भी है इस बच्ची को, माशाअल्लाह। नईसा के भाई, अब इसके बाद सद फीसद हाजिरी जिन बच्चों ने, जिन तलबा ने यहाँ रह करके तालीम हासिल किया और उनका एक दिन का भी नागा नहीं हुआ पूरी साल का, वो हमारी इस फहरिस्त में 4 बच्चे हैं। मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद अब्दुल्ला शोबे हिफ्स, ये 100% वाले हैं। और देखिए इन बच्चों को मोहम्मद राशिद साहब बिन हाजी तालीमुद्दीन साहब ने इन बच्चों को 100 रुपये का इनाम दिया है, इन चारों बच्चों। और मोहम्मद कासिम बिन मोहम्मद आरिफ शोबे, मोहम्मद तकी बिन मोहम्मद अबुल्लैस मरहूम दर्जा पंजुम, मोहम्मद अली साद बिन मोहम्मद असाद, हमारे वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं भाई, 100%। बेशक। अब ये दर्जावार अव्वल दोम सोम पोजीशन लाने वाले तलबा, दर्जा पंजुम के मोहम्मद अनस बिन मोहम्मद सबी 1st पोजीशन, और दोम पोजीशन सारा बिनत अयाज अहमद, सोम पोजीशन मोहम्मद तकी बिन मोहम्मद अबुल्लैस, ये 1st है। दोम सारा बिनत अयाज अहमद। जो गांव के बड़े बूढ़े हैं वो भी आकर सामने आ जाएं और इस इनामात की तकसीमात में जी शरीक हो जी जाएं। जी बिल्कुल। आ जाएं सोम पोजीशन मोहम्मद तकी बिन मोहम्मद अबुल्लैस, शाहिद भाई, शाहिद भाई, ले असफर जमाल साहब आ जाएं। जी आइए। दर्जा 4 उम्मे अस्का बिन शेख अंसार अख्तर, हाजी बदरुद्दीन साहब, शाहिद उम्मे अस्का 1ली पोजीशन, 2री पोजीशन उमामा बिनत मोहम्मद असाद, 2री पोजीशन उमामा बिनत मोहम्मद असाद, 3री पोजीशन इल्मा अलीम बिनत अब्दुल अलीम, शाहिद भाई दर्जा सोम। यारीन आ जाए शाहिद भाई, शाहिद भाई यारीन आ जाए सब। आप लोग उधर, हाँ मुँह उधर करके खड़े हो जाएं तो अच्छा रहेगा। दर्जा सोम जुनैरा बिनत अयाज अहमद 1ली पोजीशन, जुनैरा बिनत अयाज अहमद, 2री पोजीशन आरिफा शाहिद बिनत मोहम्मद शाहिद, 3री पोजीशन जूबिया फैसल बिनत मोहम्मद फैसल खालिद, दर्जा दोम मोहम्मद हमूद बिन जुल्फ़िकार अहमद 1ली पोजीशन, 2री पोजीशन दर्जा दोम में 1ली पोजीशन मोहम्मद हमूद बिन जुल्फ़िकार अहमद। असफर जमाल साहब आ जाए, इधर आ जाए। असफर जमाल साहब, 2री पोजीशन मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद सबी, 2री पोजीशन दर्जा दोम, हाजी बदरुद्दीन साहब आ जाओ जल्दी। 3री पोजीशन मोहम्मद आरिफीन बिन हफीज अहमद, मोहम्मद आरिफीन जल्दी आओ बाबू। एजाज भाई आ जाएं, सामने आ जाएं। एजाज भाई, कहाँ है? हाफिज भाई आ जाएं, आगे आ जाएं। हाफिज कलीम दर्जा साहब अव्वल आगे आ जाएं। 1ली पोजीशन मायरा आदिल बिनत आदिल असलम अंबारी, हाफिज कलीम साहब, मायरा आदिल। 2री पोजीशन अब्दुल वली बिन अब्दुल अलीम, शाहिद भाई आ जाएं। अब्दुल वली बिन अब्दुल अलीम। 3री पोजीशन नादिर शेख बिन मोहम्मद मुसले, डॉक्टर आरिफ साहब आ जाएं आगे। इनके बदस भी नादिर शेख बिन मोहम्मद मुसले। डॉक्टर साहब
درجہ اطفال با شاہد بھائی آیت شیخ بنت محمد جاوید. جلدی آؤ بنی. اعجاز بھائی کھاتا ہے اور پہلی پوزیشن آیت شیخ بنت محمد جاوید. کہاں جلدی آ جائے. دوسری پوزیشن درجہ اطفال با کی عبدالعظیم بن اشتیاق احمد. اعجاز بھائی کہتا ہے. اعجاز بھائی کہتا ہے. ہے مولی صاحب. اعجاز بھائی کہتا ہے. آ جاؤ جلدی. عبدالعظیم بن اشتیاق احمد. تیسری پوزیشن فائزہ خاتون. فیصل صاحب آ جائیں اپنے بدس. فائزہ فیصل خاتون. صاحب تیسری فائزہ بنت مولانا محمد ثاقب صاحب ناظم اعلیٰ حافظ ساجد صاحب مدرسہ حاضہ. آ جائیں. اول نہیں الف کا. ہاں الف درجہ الف. اول پوزیشن علینا خاتون بنت وسیم احمد. علینا. دوسری پوزیشن شیخ زائد بن محمد مسلح. جلدی آؤ شیخ زائد. جلدی. وقت بہت کم ہے جلدی کرو. تیسری پوزیشن ہے جی ہم کو نریاں جانا 2 ہی گھنٹہ ٹائم ہے. 2 بجے مٹی. تیسری پوزیشن ہے عبد الحادی بن عادل اسلم. ہے ابھی دیکھ رہے نہیں کھانا بنا. عبد الحادی. شعبہ حفظ میں محمد حسان بن محمد عبداللہ پہلی پوزیشن. محمد حسان. دوسری پوزیشن محمد قاسم بن محمد عارف. ڈاکٹر محمد عارف صاحب. تیسری پوزیشن ہے محمد ریان بن آفتاب عالم عالمپور. اول پوزیشن والے کو لاتا 100 کا اور راشد ابن حاجی تعالی صاحب کی طرف سے 100. اس میں دیکھیے جو اول پوزیشن لے کر کے آئے ہیں بچے یا بچیاں ان کو جناب محمد راشد صاحب بن حاجی تعلیم الدین صاحب کی طرف سے 100 روپے کا انعام آیا ہے. وہ بچے جن کا نام لیا جائے فوراً حاضر ہو جائیں اور اپنا انعام لے جائیں. محمد انس درجہ پنجم. فر سے آئیے بھائی. ام اسکا بنت شیخ انصار اختر. زنیرہ ایاز. محمد حمود. مائرہ عادل. آیت شیخ. کون ہے یہ ہے ہاں اول پوزیشن میں. محمد حمود. آیت آؤ آیت. علینا خاتون. ہاں سر آنکھ کھل گئی ہے پہلے سے ہے. میں نے زیادہ کی. علینا کہاں ہے؟ ایک لڑکی کون بچی ہے. وہی علینا بچی ہے. ماشاء اللہ. جی جی پہلی پوزیشن. تکمیل حفظ پر ہاں دیکھیے حافظ کلیم صاحب. تکمیل حفظ قرآن کریم پر حافظ کلیم صاحب حافظ محمد کلیم صاحب کی طرف سے کچھ انعام موصول ہوا ہے. نقد رقم ہے کساں کے. جی ہاں. وہ محمد حسان بن محمد عبداللہ آئیں بھائی جن کا نام لیا جائے. اول پوزیشن. اول پوزیشن ہے کون؟ اول پوزیشن خالی ایک پوزیشن ہے. تینوں بتائیے. اسکا بولا اسکا. اسکا شیخ انصار اختر بنت. علینا بنت وسیم احمد. جلدی آؤ. دوڑ کیا بننی؟ دوڑ کیا انعام ملا تھا تو کا خود ڈھیر کلے. آیت شیخ بنت محمد عبداللہ جاوید. یہ دیکھیے جو انعام دیا گیا یہ پورے مدرسے میں اول دوم سوم پوزیشن جو بچیاں آئی ہیں ان کو انعام دیا گیا ہے حافظ محمد کلیم صاحب کساں کی طرف سے.